السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے، سبق نمبر 807۔ یہ زبردست حدیث ہے۔ سب سے پہلے یہ بات سمجھ لیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سراسر حق ہے، اسے پڑھو، پڑھاؤ، سیکھو، سکھاؤ۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ پڑھو، پڑھاؤ، سیکھو، سکھاؤ۔ تو میں اس حکم پر عمل کر رہا ہوں اور آپ کو سکھا رہا ہوں۔ اب حدیث سن لیجئے۔ مسند احمد میں ہے کہ ایک دن صبح کی نماز میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت دیر کر دی، یہاں تک کہ سورج طلوع ہونے کا وقت قریب آ گیا۔ پھر بہت جلدی کرتے ہوئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تکبیر کہی گئی اور آپ نے ہلکی نماز پڑھائی۔ اس کے بعد ہم سے فرمایا تھوڑی دیر ٹھہرے رہو۔ پھر ہماری طرف متوجہ ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات میں تہجد کی نماز ادا کر رہا تھا تو مجھے اونگ آ گئی، نیند آ گئی، یہاں تک کہ میں جاگا اور میں نے دیکھا گویا اپنے رب کے پاس ہوں۔ میں نے اپنے اللہ کو بہترین عمدہ صورت میں دیکھا۔ مجھ سے اللہ تعالی نے فرمایا جانتے ہو کہ عالم بالا کے فرشتے اور آسمانوں کے فرشتے اس وقت میں کس معاملے میں سوال اور جواب کر رہے ہیں؟ میں نے عرض کیا میرے پیارے رب مجھے کیا خبر؟ 3 مرتبہ یہ سوال کیا اللہ نے مجھے۔ میں نے کہا میرے پیارے رب مجھے کیا خبر؟ اس کے بعد میں نے دیکھا میرے دونوں مونڈھوں کے درمیان اللہ تعالی نے ہاتھ رکھا، یہاں تک کہ انگلیوں کی ٹھنڈک مجھے میرے سینے میں محسوس ہوئی اور مجھ پر ہر ایک چیز روشن ہو گئی۔ پھر مجھ سے فرمایا اب بتاؤ فرشتے آپس میں کیا باتیں کر رہے ہیں، کیا بات چیت ہو رہی ہے؟ میں نے کہا گناہوں کے کفارے کی۔ فرمایا پھر تم بتاؤ کہ کفارے کیا کیا ہے؟ تو میں نے کہا نماز با جماعت کے لیے قدم اٹھا کر جانا گناہوں کو معاف کرا دیتا ہے، نمازوں کے بعد مسجدوں میں بیٹھے رہنا گناہوں کو معاف کرا دیتا ہے، اور دل کے نہ چاہنے پر بھی کامل وضو کرنا گناہوں کو معاف کرا دیتا ہے۔ پھر اللہ نے مجھ سے پوچھا کہ درجے کیا ہیں، کس سے درجہ بلند ہوتا ہے بندے کا؟ میں نے کہا کھانا کھلانے سے درجہ بلند ہوتا ہے، نرم بات کرنے سے درجہ بلند ہوتا ہے، اور راتوں کو جبکہ لوگ سوئے پڑے ہوں نماز پڑھنے سے درجہ بلند ہوتا ہے۔ پھر میرے اللہ نے مجھ سے فرمایا مانگ، کیا مانگتا ہے؟ تو میں نے دعا مانگی، وہ دعا آپ لوگ بھی میرے ساتھ پڑھ لیجئے، سب میرے ساتھ متوجہ ہو کے پڑھیے وہ دعا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ سراسر حق ہے، اسے پڑھو، پڑھاؤ،
سیکھو سکھاؤ. اب وہ دعا جو حضور نے مانگی وہ میں آپ کو پڑھوا رہا ہوں. اے اللہ مجھے نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما، گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما، مسکینوں سے محبت کی توفیق عطا فرما، اور تیری بخشش اور تیرا رحم، اور جب تیری بخشش اور تیرا رحم مجھ پر نازل فرما، اور جب تیرا ارادہ کسی قوم کے ساتھ فتنے کا ہو تو اس فتنے میں مبتلا ہونے سے پہلے کی موت میں تجھ سے چاہتا ہوں، اور تیری محبت تجھ سے چاہتا ہوں، اور تجھ سے محبت رکھنے والے کی محبت تجھ سے چاہتا ہوں، اور ان کاموں کی چاہت جو تیری محبت سے قریب کرنے والے ہوں مانگتا ہوں. یہ دعا مانگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. پھر حضور نے فرمایا سن لو صحابہ، یہ سراسر حق ہے، اسے پڑھو پڑھاؤ سیکھو سکھاؤ. یہ حدیث مسند احمد میں ہے اور تفسیر ابن کثیر جلد 4 صفحہ 409 پر ہے. اس لیے یہ حدیث خود بھی سیکھو، بچوں کو بھی سکھاؤ. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.